السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے شعر خوارگی، سبق نمبر ہے 11، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں ہم آج اللہ کے نبی کے بارے میں پڑھیں گے، آپ کیا کرتے تھے، کس طرف سے دودھ پیتے تھے، آپ کو دودھ پلانے والی کا کیا نام تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہم اللہ کے نبی کی کچھ عادتیں اس میں پڑھیں گے، آپ کس طریقے سے کرتے تھے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر خوارگی الفاظ ہیں لائق، موافق، فطرت، عادت، خصلت۔ آپ کچھ دن ماں کی گود میں رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کچھ دن ماں کی گود میں رہے، پھر عرب کے دستور کے موافق گاؤں کی دودھ پلانے والی عورتیں آئیں۔ پھر عرب کے دستور کے موافق گاؤں کی دودھ پلانے والی عورتیں آئیں اور عورتوں نے امیروں کے بچے لے لیے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک بیوی تھی حضرت حلیمہ، وہ رہ گئی، مجبوراً انہوں نے اس یتیم بچے کو لے لیا۔ یتیم بچہ کون؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، مگر تقدیر پکاری یہ یتیم موتی ہے۔ تقدیر جو ہے اس نے ایک دم پکار اٹھی تو تقدیر پکاری کہ یتیم موتی ہے۔ برکتوں سے حضرت حلیمہ کا گھر بھر گیا۔ کس کی برکتوں سے؟ اللہ کے نبی کی برکتوں سے۔ اس کے گاؤں پر رحمتوں کی بارش ہونے لگی۔ حضرت حلیمہ کے گاؤں پر رحمتوں کی بارش ہونے لگی۔ 2 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ آپ ہمیشہ داہنی طرف سے دودھ پیتے، اللہ کے نبی ہمیشہ داہنی طرف سے دودھ پیتے اور بائیں طرف دوسرے دودھ شریک بھائی کا حصہ تھا۔ فطرتاً آپ اس بات کو پسند نہ کرتے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیشہ اللہ کے نبی دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے کیونکہ بائیں طرف اپنے دودھ شریک بھائی کا حصہ تھا۔ آپ فطرتاً یعنی آپ کی عادت تھی کہ آپ اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ آپ دوسری طرف بھائی کے حصے میں شریک ہوں، اس کے حصے میں آپ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ اس کے حصے میں دخل دیں۔ گویا انصاف آپ کی پیدائشی عادت تھی، انصاف کرنا آپ کی پیدائشی عادت تھی۔ پاؤں چلنے لگے تو دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ آپ بھی بکریاں چرانے جاتے۔ جب اللہ کے نبی پیروں چلنے لگے تھے تو آپ بھی بکریاں چرانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ جاتے۔ گویا کما کر کھانا آپ کی پیدائشی خصلت تھی، یعنی اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا یہ آپ کی پیدائشی خصلت تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ یاد رکھو، انصاف اور پاک کمائی نیکی کی جڑ ہے۔ انصاف اور پاک کمائی نیکی کی جڑ ہے اور مسلمان کی پیدائشی خصلتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنا پیارا سبق تھا اللہ کے نبی کے بارے میں، ہمیں کتنی باتیں اس میں پتہ چلی کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں دائی، آپ کو دودھ پلانے والے دائی ہیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کی عادت تھی کہ آپ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا پسند کرتے تھے اور آپ ہمیشہ اپنی طرف سے اپنے حصے کا ہی دودھ پیا کرتے تھے، دوسرے دودھ شریک بھائی کے حصے میں نہیں جاتے تھے، اور آپ اپنے ہاتھ سے کمانا پسند کرتے تھے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ آپ بکریاں چرانے جاتے تھے، تب آپ تھوڑے سے چلنے لگے تھے۔ تو یہی ہم لوگوں کو بھی اس میں بہت زیادہ نصیحت کے لیے ہے یہ سبق، کہ ہمیں بھی اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں خود سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، خود سے کما کر اپنے اوپر نبھر رہنا چاہیے، اپنے اوپر اپنی یہی عادت بنانی چاہیے کہ ہم تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، صرف اپنے ہاتھ سے کر کے کھائیں، دوسرے کے اوپر دوسرے بھروسے نہیں رہنا چاہیے۔ سوال ہے احمد کا کیا مطلب ہے؟ احمد ہے اس میں تفضیل کا صیغہ، یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ احمد نام کس نے رکھا اور محمد نام کس نے رکھا؟ تو آپ کے یہ رہے یہاں پر دادا صاحب نے آپ کا نام محمد رکھا اور والدہ محترمہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا۔ احمد نام یہ تو ہو گیا۔ آپ کی دودھ پلانے والی ماں کا کیا نام تھا؟ دائی حلیمہ۔ آپ صرف ایک طرف کا دودھ کیوں پیا کرتے تھے؟ کیونکہ دوسری طرف دودھ شریک بھائی کا حصہ تھا۔ تم نے اس سبق سے کیا سمجھا؟ ہم نے اس سبق سے یہی سمجھا کہ انصاف اور پاک کمائی نیکی کی جڑ ہے اور مسلمان کی پیدائشی خصلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیشہ انصاف کو پسند کرتے تھے، تو اسی طرح یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے۔ مسلمانوں کی خصلت کیا ہونی چاہیے؟ یہی خصلت مسلمان کی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ ہر جگہ انصاف کو، پاک کمائی کو اور پاک کمائی کو اور نیکی کی جڑوں کو مضبوطی سے پکڑا رہے ہیں۔
تو یہ ہمارا تھا آج کا بہت ہی پیارا سا سبق اللہ کے نبی کے بارے میں، جس سے ہمیں بھی سبق ملا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں اپنا آگے کا سبق آگے کی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو ذرا سی بھی لگی ہو کہ ہمارے کام کی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور آگے شیئر بھی کر دیجیے گا، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں آگے کے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔